اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ دو تو ملال نہ کرو، کیونکہ آپ جب کسی کو دے رہے ہو وہ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہے ہو۔ جو آپ کو اللہ دے رہا ہے وہ آپ کے لیے ضرور ہے، پر آپ کے ساتھ اور بہت سو کا رزق آپ کے پاس پہنچ رہا ہے۔ کئی دفعہ ہم اس بات سے چڑھتے ہیں کہ ہماری امی نے اس کے گھر اتنا کیوں بھجوا دیا، ابا نے فلانے کو لون کیوں دے دیا، لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ یہ تھوڑا بزرگی کی باتیں ہیں۔ تو تھوڑے دنوں پہلے میں نے ایک کالم پڑھا اور مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ ہی شیئر کروں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ بچپن سے عادت رہی کہ جب محلے کی دکان سے کچھ بھی لیا تو ان صاحب نے اخباری ٹکڑے میں لپیٹ کے دیا، تو توشے کے استعمال کے بعد اس ٹکڑے کو ضرور دیکھتا اور پڑھتا تھا۔ یہ 2007 کی بات ہے کہ میں اسلام آباد میں اس وقت CSS کی تیاری کر رہا تھا۔ مارکیٹ میں گھومنا پھرنا لڑکوں کا جو وتیرہ ہوتا ہے، جلیبی خریدی تو اخبار کا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ اس پہ کالم تھا، کالم نگار کا نام تو ان کو یاد نہیں، لیکن جو لکھا وہ سب یاد ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنے ایک کاروباری دوست کے پاس دفتر گیا، گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کے ایک شکایت لگائی کہ جناب فلانا چپڑاسی جو ہے سستی سے کام کر رہا ہے۔ ڈرائیور نے بھی کہا ہاں جی بالکل بیکار ہے اور کچھ کام نہیں کرتا۔ میرے اس دوست نے کہا کہ اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہے، فارغ کرو اسے۔ میں نے مداخلت کی اور کہا کہ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو، کیا پتا اس کے کچھ مسائل ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوست کو اپنی آنکھوں دیکھا ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی، دن رات اور رات دن میں بدلتے چلے گئے۔ شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹری سے 2 4 اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بنتے چلے گئے۔ دھن برستا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے نہایت پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے ایک صاحب کو، جن کا نام سلطان تھا، فیکٹری سے لا کر اپنی کوٹھی میں 1500 مہینے پہ ملازم رکھ لیا۔ اب سلطان ایک نہایت ہی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر سے واپس آئے، گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کیونکہ واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا، شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے، سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ 7ویں آسمان پہ تھا۔ غصے میں آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دی۔ کہا شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ اور نظر نہ آنا۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلائیں۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے، دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا دھکے دے کر باہر نکال دو، یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کے تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی اور پوری فیکٹری جل کے راکھ ہو گئی، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پہ بل پڑنا شروع ہوئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا، واپسی پہ حادثہ ہوا، وہ جوان جہاں لڑکا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی، نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے پاس چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے لون لیا اور چھوٹے بیٹے کو نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر نے اس کو دغا دیا اور اکثر پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن پرانا جاننے والا ملا، حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا، کہا کہ انڈیا سے ایک بزرگ آئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، آپ چاہیں تو جا کے ان سے دعا کروا لیں۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے، ان مکان پہ پہنچ کے ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔
ان صاحب نے کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہ کے آنکھیں کھولیں، شیخ کو دیکھا اور کہا، تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ چیخ کے سر کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ بزرگ کے پاؤں میں گر گیا، معافیا مانگنے لگا۔ بزرگ نے کہا، میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہی رزق ضرور دیتا ہے، لیکن وسیلہ انسانوں کو بناتا ہے۔ اوپر سے نیچے آتے جیسے پانی کی تقسیم نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، ایسے ہی رزق کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کر دو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے۔ اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا، اب جاؤ سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے، معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ کی تو دنیا ہی لٹ گئی، سر پیٹ تک گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈے، شاید کہیں سلطان کا پتہ ملے، کوئی شناختی کارڈ، کوئی معلومات۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ ہو کر سلطان کو ڈھونڈتے چکوال جانے والی بس میں بیٹھا اور چکوال چلا گیا، مگر سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ہوا چکوال اڈے پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ پھر گھر سے غائب ہوا تو بیٹے کو پتہ چلا کہ کہاں گیا۔ تو چکوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھا سر میں خاک ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سلطان تم کہاں چلے گئے؟ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن کے بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اس سے کہا کہ اس چپڑاسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی رزق دے گا۔ اگر تم اس کو رزق نہ دو گے تو اللہ نے اس کا وسیلہ تو کسی اور کو بنا دینا ہے، لیکن جو تمہارا وسیلہ بنا ہے نا تو کہیں تمہارا کم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ تم اس معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ مجھے یہ واقعہ پڑھے ہوئے کئی برس گزر چکے ہیں اور آپ یقین کریں کہ اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں مالی معاملات میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں، کسی کے پاس 10-12 رہ جائیں تو مانگے نہیں کہ کہیں اوپر والے سے ملنے والا معاوضہ کم نہ ہو جائے۔ میں ڈھونڈ کر اور نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مستحق ہے ان کا خیال رکھوں۔ میں اتنے سالوں میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا، ایک سے ایک بڑھ کر رزق ملا ہے اور میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی آپ کو مل رہا ہے، جو اللہ آپ کو دے رہا ہے، تو اپنے آس پاس دیکھیے کہ کس کے وسیلے سے دے رہا ہے، دیکھیے کہ کس نے آپ کے لیے نیکی کی اور آپ نے کس کے لیے نیکی کرنی ہے۔ اللہ کا رزق خیر ہے، خیر بانٹنے کی کوشش کیجیے گا تو خیر ہی ملے گا۔